وہ میرا خلیل ہے، میں اس کو بچانا جانتا ہوں۔ کیونکہ انسان رو رہے تھے تو ادھر سے فطرت مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس المختصر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی اے ابراہیم، اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کو تاہو بالا کر دوں، اوپر نیچے کر دوں، آگ مٹ جائے گی۔ فرشتہ پانی کا فرشتہ حاضر ہوا، عرض کی اے ابراہیم اگر آپ چاہیں تو میں بارش برساؤں تو آگ یک لخت بجھ جائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کی اے مرد خلیل، اے اللہ کے خلیل، حل لک من حاجت، کیا آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا مجھے حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، تجھ سے نہیں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عاشق صادق تھے، فرمایا جبرائیل مجھے ایک کام تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ تو عرض کی اے ابراہیم آپ اللہ رب العزت سے سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، فرمایا کہ اے جبرائیل مجھے یہ تو بتا کہ جو ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، یہ کس نے ڈالی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی رب جلیل نے ڈالی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ میرے دل کی بات جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنی زبان حال سے بھی نہیں کہوں گا۔ تو ان کے جو شاعر کہتا ہے نا، میاں محمد بخش فرماتے ہیں جے او جان پیاری منگے، جے او جان پیاری منگے، ترت تلی دھر دے، تلی پر دھر دے، ترت تلی پر دھر دے، سرے لوڑے تاسہل پہچانن، سر لوڑے تسال پہچانن، رتی عذر نہ کر دے، کہ بھی ان کو عذر بھی نہیں آتا۔ جنا میاں محمد بخش ایک جگہ پر اور فرماتے ہیں جنہ دکھاں وچ دل پر راضی، جنہ دکھاں وچ دل پر راضی، سکھ انہاں تو وارے، سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے۔ کہ بھائی وہ مالک کی رضا چاہتے ہیں، وہ مالک کو یہ عرض بھی نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ بھی میرا مالک جان رہا ہے، میرا مالک جانتا ہے، میرے مالک کو اس بات کا علم ہے کہ میرا خلیل ایک ہی بندہ جو توحید پرست ہے، جو میرے گن گاتا ہے، آج اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے لیکن میں مالک کو بھی عرض نہیں کروں گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو خطاب کر کے فرمایا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، قُلْنَا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تجھے اجازت نہیں ہے کہ میرے ابراہیم کا ایک بال بھی جلا سکو، تجھے اجازت نہیں ہے کہ میرے ابراہیم کا ایک بال بھی پیکا کر سکو، تجھے اجازت نہیں ہے میرے ابراہیم کا کپڑا بھی جلا سکو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت جا کر بیٹھ گئے۔ اقبال کہتے ہیں آخری کلام ہے، اقبال فرماتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ کہ فرماتے ہیں کہ جو مرد خدا ہوتا ہے نا، جو اندر عشق رکھتا ہے، اگر وہ آگ میں بھی چلا جائے اس کو موت نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی۔ 40 دن کے بعد جب آگ بجھ گئی تو نمرود اپنے محل سے اوپر اس نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح ابراہیم کے ساتھ کیا حال ہوا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ابراہیم جل بجھ گیا ہوگا، ابراہیم کی ہڈیاں اڑ گئی ہوں گی، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ ابراہیم جو ہے خلیل اللہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ وہ آگ میں صحیح سلامت محفوظ ہیں تو اس نے کہا کہ ابراہیم تجھے کچھ نہیں ہوا، اتنی بڑی آگ؟ آپ نے فرمایا جس کا میں نام لیوا ہوں نا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح پیغام آج کا یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ بھائی اقبال فرماتے ہیں باش مانند خلیل اللہ مست، کہ بھائی تجھے میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پرست بن جا، تو بھی ہر طرف توحید کا پیغام دیتا رہے۔ جب خدا اور مخلوق کا مقابلہ آ جائے تو خدا کی طرف ہو، مخلوق کی طرف کبھی نہ ہو۔ اگر وہ مخلوق بت پرست ہے تو بتوں کی طرف کبھی نہ جا۔ اگر تیرے دل میں یہ خواہشات پیدا ہو رہی ہے کہ تیرے دل اور تیرے نفس سے تیری لڑائی ہے تو تو نے نفس سے لڑائی کرنی ہے، جھگڑا مول لینا ہے۔ اگر تو دیکھ رہا ہے کہ
خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ساری خدا کی خدائی اس کی طرف ہے، نافرمانی کر رہی ہے، لیکن تم تنے تنہا ڈٹ جا اور کہے کہ میں ابراہیم کی طرح اللہ رب العزت کے اس نافرمان کے سامنے ڈٹ رہا ہوں۔ اور یہی پیغام ہے اور یہ بھی پیغام ہے، ہم اگر توحید پرست بننا چاہتے ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، جو ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس طرح فلسطین کا آج کل معاملہ چل رہا ہے، تقریباً 300 دن ہو گئے ہیں، اتنے دن تو بن گئے ہیں کہ بھئی ان کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، لیکن کوئی ان کا نام ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، سب مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، سب سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو یہی ہے کہ اگر ہم ان فلسطین والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمارے ملک چلنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ سعودی عربی کا معیشت کا نظام امریکہ کے پاس ہے اور بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں جن کی معیشت اسرائیل سنبھال رہا ہے، سب غلام بن چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کریں تو ان کی مدد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو اسرائیل کی پروڈکٹ ہیں، جو اسرائیل کی اشیاء ہیں، ان کی بائیکاٹ کریں، ان کو بالکل بھی نہ لائیں، تاکہ جو ہمارا جو روپیہ اور پیسہ ہے ان تک نہ پہنچے، اسرائیل تک نہ پہنچے اور ہمارے بھائیوں کو وہ نہ مار سکیں۔ آج تقریباً 60,000 سے زائد بچے اور بندے شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 12-13 ہزار بچہ زخمی ان ہسپتالوں میں پڑا ہے اور دہائیاں دے رہا ہے کہ آج کوئی محمد بن قاسم نہیں آنے والا، آج کوئی طارق بن زیاد نہیں آنے والا، آج کوئی موسیٰ بن نصیر نہیں آنے والا، آج کوئی محمود غزنوی نہیں آنے والا، آج کوئی شہاب الدین غوری نہیں آنے والا، جن کے نام پر یہ پاکستان بنا ہے، جن کے نام پر یہ میزائل بنے ہیں۔ آج ملک پاکستان کی فوج ہماری فریاد کو نہیں پہنچ رہی، ہم کٹ رہے ہیں، ہمارے سر کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے بچے کاٹے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی فوج بھی نہیں سنائی دے رہی، کیونکہ یہ سودی نظام پہ چل رہا ہے ملک۔ ہمارا ہر فرد، ہمارا ہر حکمران غلام بن چکا ہے، امریکہ کا غلام بن چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب